اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بندہ میرے ساتھ آپ کے پاس آ کر کوئی راز کی بات کرتا ہے تو ہم آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ بہترین رازدان بنیے۔ آپ کے پاس کسی نے کوئی راز کی بات کی ہے، اس کو اپنے سینے میں رکھیں، اس کو آگے نہ پہنچائیں۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، راز کی بات کرتا ہے، اور یہ ساتھ کہتا ہے کہ یہ راز کی بات ہے، آگے نہیں کرنی، کسی کے ساتھ نہیں کرنی، آپ آگے اس کو پہنچا دیتے ہیں تو آپ خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رازدان بنیے۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ بعض بندوں کے پیٹ میں بات نہیں رہتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا تو وہ کہنے لگے، دل میں سوچتے ہیں کہ میرے مسلمان ہونے سے نا مکہ کے کافروں کو بڑی تکلیف ہوگی، مگر پتہ کیسے چلے، لوگوں تک خبر کیسے پہنچے کہ عمر مسلمان ہو گیا؟ تو فوراً ایک بندہ ذہن میں آیا کہ وہ بندہ جو ہے نا، اگر اس تک بات پہنچ جائے نا تو وہ شام تک مکے کے ہر گھر میں خبر پہنچا ہوتے ہیں نا بندے ایسے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر گئے، اس کو سلام کیا اور کہا، یار میں تیرے نال ایک خبر شیئر کرنی ہے، لیکن میری تاکید ہے کسی نو دسنا نہیں۔ مزید اس پر زور ڈالا تاکہ یہ اور بیان کرے، کسی کو بتانا نہیں۔ وہ کہنا تمہیں پتہ ہی ہے میں کدی کسی نے دسے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں خبر تمہیں دے رہا ہوں اس کو آگے نہیں پہنچانا۔ کہتا جی نہیں جی، کسی کو نہیں بتاؤں۔ کہنے لگے میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے جیسے ہی ہٹے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ساتھ والوں کا، وہ کچھ پتہ چلیا عمر مسلمان ہو گیا۔ پھر اگلے گھر کا، پھر اگلے گھر کا، شام تک پورے مکے کے اندر اس نے یہ بات پہنچا۔ راز کی بات اگر کوئی آپ کے پاس کرتا ہے نا تو اس کو چھپانا چاہیے۔ اگر آپ چھپاتے نہیں ہیں تو آپ امانت دار نہیں ہے، سکہ آدمی نہیں ہے، پھر کوئی شخص آپ پر اعتماد نہیں کرے گا، آپ کی قدر و منزلت اس آدمی کے ذہن سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں راز کو راز رکھتے ہیں، کسی کے آگے شیئر نہیں کرتے، کسی کو نہیں بتاتے، تو آپ کی عزت بڑھے گی، آپ امانت دار ہیں، آپ مضبوط آدمی ہیں، سکہ آدمی ہیں، آپ کی قدر و منزلت بڑھے گی۔ صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت کی تھی، انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی راز کی بات تمہارے سامنے کرتا ہے تو اس کو چھپانا ہے، آگے نہیں بیان کرنا۔ چھوٹا سا بچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات کی، راز کی بات، اور فرمایا یہ کسی کو بتانی نہیں۔ اب جا رہے ہیں، راستے میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی والدہ محترمہ ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، پوچھتی ہیں بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جا رہا ہوں۔ کہنے لگی مجھے بھی بتاؤ۔ اب وہ بچہ ہے، کہنے لگا نہیں، اللہ کے نبی کی راز کی بات ہے، یہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اب ماں نے یہ نہیں کہا تو میرا پتر ہے، میں تیری ماں ہاں، منو دس دے، میں کسے ہو نہیں دساں۔ ماں نے آگے سے کہا بیٹا اللہ کے نبی کی راز کی بات سینے میں ہی رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ انہوں نے بھی آگے سے بیٹے کو تاکید کی۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی تربیت آپ نے ایسی کی تھی کہ راز وہ راز رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے اگر میں نے آگے بات پہنچا دی تو یہ خیانت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی۔ جب عدت مکمل کر لی نا انہوں نے، تو
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر، شادی کر لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا، مجھے کچھ مہلت دی۔ میں کہا ٹھیک ہے سوچ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دن انتظار کیا، پھر حضرت عثمان کے پاس گئے اور جا کر پوچھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹے سے نکاح کر لو، تو کیا سوچا انہوں نے؟ تو کہنے لگے جی میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ بہرحال وہاں سے وہ سیدھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر نا بیٹیوں والے رشتہ نہیں دیتے، وہ خود آفر نہیں کرتے، کہتے ہیں جی نہیں جی منڈیاں والے انہوں کی ذمہ داری ہے، لڑکوں والوں کی ذمہ داری ہے وہ رشتہ پوچھیں، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکی والے بھی رشتہ پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود آفر کر رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں۔ پھر جب انہوں نے انکار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لڑکی والے رشتہ نہیں پوچھ سکتے، لڑکوں والوں کی ذمہ داری ہے، یہ میڈ ان پاکستان مسئلہ ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لڑکی والے بھی آفر کر سکتے ہیں، لڑکے والے بھی آفر کر سکتے ہیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق سے جب انہوں نے کہا نا آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں، تو ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عمر کو حضرت عثمان سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی کہ ان سے تو حضرت عثمان سے بھی زیادہ تعلق ہے، انہوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، خاموش ہو کے چلے ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے حفصہ کا رشتہ مانگ لیا اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا نکاح سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ شادی ہو گئی نا جب، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا عمر تم ناراض تو ہوئے ہوگے جب تم نے بیٹی کا رشتہ مجھے آفر کیا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا بہت ناراض ہوگا۔ انہوں نے کہا دراصل اللہ کے نبی میرے سامنے اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ میں نے حفصہ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے اور ابھی یہ راز ہے، ابھی اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی راز کی بات تھی، اس لیے جب اللہ کے نبی حفصہ سے نکاح کا ارادہ کر چکے تھے تو پھر میں کیسے آفر قبول کرتا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کا ان کا ارادہ نہ ہوتا تو میں یقیناً حفصہ سے نکاح کر لوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے نبی کی راز کی بات اپنے قریب ترین دوست کو نہیں بتائی۔ جنگ بدر جب ہوئی تھی نا، قریش کا ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا، تو ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کر لیا، صحابہ کو لے کر نکل پڑے۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمیں روکنے کے لیے، ان کے پاس بہت سارا مال تھا، ہمیں آ رہے ہیں، تو اس نے نا ایک بندے زمزم اس کا نام تھا، زمزم بن عمر، اس کو بھیجا کہ جاؤ مکہ جا کر فوراً اطلاع کرو کہ جو ہے نا وہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں اور ہماری مدد کو۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں عاتکہ بنت عبد المطلب، ان کو ایک خواب آیا، وہ بڑی پریشان ہوئی۔ انہوں نے حضرت عباس کو بلا لیا، عباس بن عبد المطلب کو، اپنے بھائی کو، اور اپنا خواب سنایا۔ وہ کہنے لگے یہ خواب تو بڑا اہم ہے۔ خواب کیا تھا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار مکہ میں آتا ہے اور ایک وادی کے اندر اعلان کرتا ہے او بے وفاؤ، اب 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاؤ،
پھر اس ایک وادی میں اعلان کرتا ہے، پھر دوسری جگہ جاتا ہے، مسجد حرام میں آتا ہے، بیت اللہ کی چھت پر اونٹ سمیت چڑھ جاتا ہے، اور وہاں پر بھی یہی اعلان کرتا ہے، وہ بے وفاؤ 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جائے۔ اور پھر وہ اونٹ پر سوار ہو کر پھر وہ ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، اور وہاں پر بھی یہ اعلان کرتا ہے، اور ایک چٹان پکڑتا ہے، اس کو نیچے پھینکتا ہے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ ایک ذرہ مکے کے ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ خواب ہے ان کو۔ اب عباس کو انہوں نے خواب سنایا اور کہا، تاکید کی، یہ کسی کو بتانا نہیں، اپنے پاس رکھنا، سینے میں رکھنا۔ حضرت عباس پریشان تھے، آگے آئے تو آگے ولید بن عتبہ ان کا دوست تھا، وہ مل گیا، ولید بن عتبہ کو خواب سنا دیا۔ ولید بن عتبہ نے یہ خواب سنا، آگے وہ جا رہا تھا، اس کا بیٹا عتبہ اسے ملا، اس نے عتبہ کو خواب سنا دیا، ساتھ تاکید کی، کسی کو بتانا نہیں۔ عتبہ نے خواب سنا، آگے اس کے دوست چند بیٹھے تھے، اس نے ان کو خواب سنا دیا، اور شام تک پورے مکے میں یہ خواب پھیل گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ طواف کرنے کے لیے چاش کے وقت طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو وہاں ابو جہل اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ابو جہل کہنے لگا، جی آپ نے میری بات سن کے جانا ہے۔ پریشان ہوئے کہ اس نے اس وقت میرے سے کیا بات کرنی ہے۔ طواف مکمل کیا، ابو جہل کے پاس گیا، اس نے کہا، وہ پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب تمہاری عورتوں نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ اس نے خواب سنا دیا عباس کو۔ وہ پریشان ہوئے، انہوں نے انکار کیا اس کے سامنے کہ ایسا کوئی خواب میرے علم میں نہیں ہے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ خواب میں نے صرف ولید کو سنایا، ولید بن عتبہ کو، اور اب ہر جگہ پر یہ پہنچ گیا۔ تو بہرحال ابو جہل کہنے لگا کہ اگر 3 دن کے اندر اندر یہ خواب سچا نہ ہوا تو ہم ایک تحریر لکھیں گے، اور اس تحریر میں لکھیں گے کہ یہ خاندان جو ہے نا یہ جھوٹا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، عورتیں اکٹھی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے ابو جہل جو ہے نا وہ ہمارے خلاف باتیں کرتا رہا، اور آپ کی غیرت نہیں جاگی، آپ کی حمیت نہیں جاگی، آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ بہرحال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، دوبارہ اس کے پاس پہنچے، اسے سبق سکھانے کے لیے۔ ابو جہل وہاں سے بھاگ نکلا، جب وہ بھاگا تو آگے وہی جو ابو سفیان نے زمزم نامی شخص جو بھیجا تھا وہ آگے آ گیا، اس نے اپنے اونٹ کا ناک کاٹا ہوا تھا، اس سے خون بہ رہا تھا، اور وہ آوازیں لگا رہا تھا، وہ مدد کرو قریش والوں، مدد کرو، ابو سفیان کے لشکر پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ خواب سچا ثابت ہوا، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ بدر کے مارکے کے اندر مسلمانوں نے عبرت ناک شکست دی کافروں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ خواب حضرت عباس کو عاتقہ بنت عبد المطلب نے سنایا، انہوں نے آگے تاکید بھی کی کسی کو نہیں بتانا، لیکن انہوں نے آگے سنا دیا ولید کو، اور وہ شام تک پورے مکے کے اندر پہنچ گیا۔ تو یہ پہلے بھی ایسے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے راز کی بات کرتا ہے تو اس راز کی بات کو چھپانا ہے، کسی قابل اعتماد دوست کو بھی نہیں بتانا، انتہائی قریبی سہیلی کو بھی نہیں بتانا، ورنہ ان 2 ہونٹوں سے نکلی ہوئی بات، ایک قول ہے، ان 2 ہونٹوں سے نکلی ہوئی بات پھیل جاتی ہے، آپ اس بات کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ادب ہے، یہ اصول اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ راز اگر تمہیں کوئی بتاتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، تو اس کو راز رکھنا ہے، اپنے سینے میں دفن کرنا ہے، اسے آگے نہیں پھیلانا۔ اسی طرح یاد رکھیں، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، بعض ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی عام سی بات ہے کہ ازواجی تعلق قائم کیا شوہر نے بیوی کے ساتھ، اور پھر وہ شوہر جو ہے وہ آ کر دوست احباب کے سامنے مزے لے لے کر سناتا ہے، اور اس کی بیوی اپنی سہیلیوں میں مزے لے لے کر سناتی ہے۔ بہت بڑا جرم ہے یہ، راز شوہر اور بیوی کے درمیان رہنا چاہیے، کسی تیسرے بندے کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامت الرجل، قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا وہ شخص ہوگا یفضی الی المرأۃ وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے، پھر وہ میاں بیوی کے راز کو پھیلائے، دوستوں میں مزے لے لے کر سنائے، سب سے بدترین مرتبے والا وہ شخص قیامت والے دن ہوگا۔ تو بیوی کے راز چھپانے ہیں، اسی طرح بیویاں اپنے شوہر کے راز چھپائیں۔ مزید انشاءاللہ اصول و آداب آئندہ جمعہ میں بھی بیان کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔